بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 154 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 20ویں نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعتراضات کا آغاز ہو چکا تھا، بنیادی اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری تھی، آپ پر لازم تھا کہ آپ دین کی شرح و وضاحت، توضیح و تشریح، تفہیم و تبیین کریں۔ غامدی صاحب کا موقف اس باب میں نفی میں تھا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہم نے کہا لوگ بالعموم پیش کرتے ہیں، ایک آیت زیر بحث ہے۔ غام صاحب دوسری آیت بھی آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس آیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دین کی توضیح اور تشریح کرنی ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اس کے الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ ہم سب قرآن مجید کا یہ مقام اتنی وضاحت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری بیان کر رہا ہے کہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے، کتاب اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کی توضیح اور تشریح کر دیں۔ اتنی واضح بات کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے پہلے ہم جس آیت پر گفتگو کر چکے ہیں وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ وہاں فعل علامہ زیر بحث تھا، یہاں فعل بینہ زیر بحث ہے۔ ٹھیک، وہاں بحث یہ تھی کہ جس چیز کو تعلیم کہا جاتا ہے یا سکھانا کہا جاتا ہے اس کے کیا کیا مدارج ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہی معاملہ فعل بینہ کے معنی کے بارے میں زیر بحث آ جاتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ اس آیت کا جائزہ بھی لیں گے جس طرح کہ آپ نے آیت پڑھی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت 44 ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں یہ یاد دہانی اے پیغمبر آپ کی طرف اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس کی تبیین کر دیں۔ جی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہاں کیا تھا؟ تعلیم دیں۔ یہاں یہ ہے کہ تبیین کر دیں۔ یہ تبیین کیا چیز ہے؟ یہ کیا فعل ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس کس پہلو سے عربی زبان میں مستعمل ہے، اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ ٹھیک، سب سے پہلے فعل کے معنی میں آپ کے سامنے وہ بحث رکھ دیتا ہوں جو ائمہ لغت نے اس فعل پر کی ہے۔ یہ اقرب المعارض ہے، اس میں یہ فعل زیر بحث ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بینہ کا فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی، یعنی اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفعول کی طرف متعدی ہو کر آئے۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بینہ کا مطلب ہے اتضح، واضح ہوا۔ پھر اس کی مثال دی ہے، پھر بینہ ہو یعنی اس کو مفعول کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور اس کے معنی بیان کیے ہیں اوضاح یعنی اس کو واضح کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ فعل یہاں تو تفعیل سے زیر بحث ہے جس میں مصدر تبیین ہوتا ہے، بینہ یبین تبیین۔ یہی فعل ثلاثی مجرد میں بانا یبین ہے، وہاں اس کے مصادر میں بیان بھی ہے، تبیان بھی ہے اور تبیان بھی، دونوں طرح سے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ابانش ہے یعنی افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ان تمام ابواب میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واضح ہونا اور واضح کرنا۔ ہماری اردو میں بھی ہم واضح کرنا کا فعل استعمال کرتے ہیں۔ غور کر کے دیکھیے تو واضح کرنے کے فعل میں بھی وہ سارے پہلو مضمر ہو جاتے ہیں جن کو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا ایک موقف ہے، میں ایک رائے رکھتا ہوں، میں اس رائے کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس موقع پر بھی ہم واضح کرنے کے الفاظ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم کراچی جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے، میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہاں ایک سوال کیا جا رہا تھا، اس کے جواب میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینی تھی وہ ان پر واضح کر دی، گویا بیان کر دی، ان تک پہنچا دی۔
ان کو سمجھا دی، متعارف کروا دی۔ یہ جو متعارف کرانا ہے، سمجھانا ہے، بیان کرنا ہے اور ہر لحاظ سے پہنچا دینا ہے، اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا مدعا واضح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کی وضاحت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے احوال واضح کر دیے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینا چاہی وہ اس کتاب میں بیان کر دی ہے، اس کتاب میں واضح کر دی ہے، اس کتاب میں پہنچا دی ہے۔ یہاں بیان کرنے، واضح کرنے اور پہنچانے سے اصلی مقصود یہی ہے کہ جو کچھ متکلم کہنا چاہتا تھا اس نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہے یا اس کو ان تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے لوگوں کو ایک بات معلوم ہو گئی ہے یا ان کے پاس وہ پہنچ گئی ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی شاعری کا مجموعہ ہے، کوئی شعر آپ نے ان کو سنا دیا ہے، کوئی خاص علمی چیز ہے جو پہلے سے وہ جان چکے ہیں، اس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے، اس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو وہاں پر بھی یہی فعل استعمال ہوگا۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ غالب کے اس شعر کی وضاحت کی جائے، تو یہاں غالب کا شعر پہلے سے موجود ہے، اس سے میرا مخاطب واقف ہے، وہ اشکال محسوس کر رہا ہے یا سمجھنے میں دقت محسوس کر رہا ہے، تو میں اس شعر کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں شعر کی وضاحت، شعر کی شرح وہ پیش نظر ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے، اس ترجمے میں بھی اس کو اسی معنی میں لیا گیا ہے۔ لفظ کے لحاظ سے اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ دونوں پہلو ہماری زبان میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی۔ ٹھیک۔ یعنی عربی زبان میں بھی جب فعل بینہ استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے دوسرے بعض ابواب استعمال ہوتے ہیں تو واضح کرنے کے معنی میں ہو یا واضح ہونے کے معنی میں ہو، یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ یہ پھر آگے جملہ، اس کی تعلیف یا پھر سیاق و سباق طے کرے گا کہ یہاں کیا پہلو متکلم کے پیش نظر ہے، اس نے کس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فعل استعمال کیا ہے۔ ٹھیک۔ عام حالات میں ہم اس پہلو سے بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے پہلو سے بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں استعمالات عربی زبان میں بھی عام ہیں، ہماری اردو زبان میں بھی عام ہے۔ ایک مختصر سوال غام صاحب، یہ بیان کیجیے گا دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، کیا بیک وقت بھی اس لفظ میں یہ دونوں پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی عدت کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کہتے ہیں جی میزان میں نے یہ بات واضح کر دی ہے یا بیان کر دی ہے، تو اب میزان میں سب جانتے ہیں کہ آپ دین کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں آپ نے شرح و وضاحت کر دی عدت کی یا آپ صرف موقف کے اظہار کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر بھی وہی دونوں پہلو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین قرآن میں بیان کیا ہے، اب میں اس دین کی آگے وضاحت کر رہا ہوں، تو وضاحت کے پھر دو پہلو ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے میں نے اس کو سمجھا اور اپنے لفظوں میں آگے اس کو بیان کر دیا، ٹھیک، یہ پہنچانا ہی ہے۔ اچھا۔ اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کسی وضاحت کی ضرورت ہے، شرح کی ضرورت ہے، میں وہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ جیسے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کر دی، میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ بیان للناس ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بیان فرما دی ہے۔ اب کوئی شخص اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے تو ایک عالم کیا کرتا ہے، ایک مفسر کیا کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات کی شرح و وضاحت کرتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ بتاتا ہے لفظ کے معنی یہ ہیں، وہ یہ بتاتا ہے جملے کی تعلیف کا تقاضا یہ ہے، اس میں 2 معنی 3 معنی متعدد معنی ہو سکتے ہیں، میں اس میں ترجیح دے رہا ہوں یا اس کو سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس کے دلائل یہ تو وہ بیان کرے گا۔ ہم جب دین کی شرح و وضاحت کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ دین جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں،
یہاں تو ابلاغ ہی ہے. جس طرح ہم نے فعل علمہ پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرآن سکھایا، وہاں پر بھی علم القرآن کا لفظ استعمال ہو گیا. وہی قرآن جبریل امین نے آگے پڑھ کے سنایا تو علمہ شدید القویٰ، وہاں پر بھی وہی فعل استعمال ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرآن میں بیان کیا، یہ بھی بیان ہے، اس میں بھی پہنچانے کے معنی میں لفظ بیان استعمال ہوا ہے، یعنی پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے. کسی شخص نے اسی دین کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے آگے اپنے زمانے کی زبان میں منتقل کیا، تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ اس پوری بات کو سمجھ کر اس کو آگے منتقل کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی پہلو ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں کسی پوچھنے والے نے کچھ پوچھ لیا، کوئی سوال پیدا ہو گیا، کوئی وضاحت مطلوب ہوئی، اب جب آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس میں یہ پہلو ملحوظ ہے یا اس طرح کی بات بتانا مقصود ہے، تو یہ وہ اشکال ہے جو مخاطب کو پیش آیا، آپ اسے رفع کر رہے ہیں. تو اب گویا تشریح، توضیح، وضاحت، یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو جائے گا. تو یہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری روزمرہ زبان میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی ہم لفظ واضح کرنا اپنے موقف کی ابتدا سے وضاحت کے لیے بولتے ہیں، اور کبھی پہلے سے موجود کسی چیز کی شرح کے لیے، توضیح کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں پہلو ہیں. یعنی ایک میں کیا ہوتا ہے، ایک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس کا اظہار کر دیا، ابلاغ ہو گیا بس. اس کو عام طور پر علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ اظہار الشیء کے معنی میں ہے. چیز آپ نے ظاہر کر دی، وہ آپ کے ضمیر میں تھی، اس کا آپ نے اظہار نہیں کیا تھا اس سے پہلے، آپ نے اس کو ظاہر کر دیا، تو اس کے لیے بھی یہی فعل بینہ استعمال ہو جائے گا. اور چیز پہلے سے ظاہر کر دی گئی تھی، اب اس کے معنی کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں، اس کی کسی مشکل کے بارے میں کوئی وضاحت کی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے، اظہار و ما فی الشیء، جو کچھ اس میں موجود تھا اس کی وضاحت. یعنی اس میں گویا اس چیز کے، چیز پہلے آ گئی ہے، اس چیز کے مضمرات بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ نمایاں کی جا رہی ہیں، اس میں کن چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا یا اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالاجمال تو سامنے آ گئی ہیں، اس کی تفصیلات نہیں بیان کی گئیں. جب اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں تو یہ گویا جو کچھ اس چیز کے اندر موجود ہے اس کا اظہار ہے، نہ کہ خود اس چیز کا اظہار ہے. تو اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو اس کے مضمرات ہیں، اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اظہار کے لیے بھی بینہ یبین استعمال ہو جاتا ہے. واضح کرنے کے بارے میں میں نے وضاحت کی کہ وہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے. جب تشریح کی یا توضیح کی کے الفاظ آتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ شعر موجود ہے، آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، کوئی بیان موجود ہے، کوئی شخص اس کی تشریح کر کے سمجھا رہا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے قرآن کی آیت لوگوں پر واضح کر دی ہے، تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس آیت کو لوگوں کے سامنے کسی خاص موضوع سے متعلق پڑھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی. تو پہنچا دینے کے معنی میں یا ابلاغ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کسی پہلے سے موجود چیز کی شرح و وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ بالکل اسی طرح دونوں مفاہیم میں استعمال ہوا ہے. دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے. دونوں کی دو مثالیں لے لیجئے. قرآن میں یہ متعدد مقامات پر آیا ہے اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 187 پیش کروں گا. ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. میں نے عرض کیا کہ یہ آیت 187 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے. اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. وہ کیا عہد تھا
کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے. دیکھیے یہاں فعل استعمال ہوا ہے بینا، وہی فعل استعمال ہوا ہے، لیکن یہ نہ شرح کے معنی میں ہے نہ وضاحت کے معنی میں ہے، بلکہ لازماً بیان کرو گے. چنانچہ آگے اس کی وضاحت میں کہا ہے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے. اچھا، یعنی یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. تم اسے چھپاؤ گے نہیں بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو گے. تو چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا، لوگوں تک اس کو پہنچا دینا، یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ اس میں بالکل وہی فعل ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یعنی لوگوں کے لیے اس کو لازماً بیان کر دو گے، کتمان نہیں کرو گے، چھپاؤ گے نہیں. یہاں وضاحت یا شرح کرنا جس معنی میں ہم شرح بولتے ہیں وہ متکلم کے پیش نظر ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بالکل برخلاف یہی لفظ سورہ بقرہ میں بار بار استعمال ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 68 سے شروع ہوا. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور واقعہ ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ وہ گائے ذبح کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. قربانی کی گائے کے انتخاب میں بھی بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شرائط نہیں تھے. کوئی متوسط درجے کی گائے وہ ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کا منشا پورا ہو جاتا. انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بار بار وضاحت طلب کی. قرآن مجید نے آیت کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ وضاحت اس لیے نہیں طلب کی کہ بات واضح نہیں تھی، اس لیے طلب کی کہ وہ اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. اچھا، لیکن متکلم کون ہے؟ بنی اسرائیل. وہ اس حکم کو غیر واضح قرار دے کر وضاحت طلب کر رہے ہیں. اچھا، تو یہاں کیا پیش نظر ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے. اب حکم پہنچ گیا ہے، ہم پر وہ واضح نہیں ہو، اس کی توضیح و تشریح کریں، اس کی شرح کر دیں، وضاحت کر دیں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب تفصیل کر دیں. تو وہ یہی فعل استعمال کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں دیکھیے بالکل واضح طریقے پر یہ اس معنی میں استعمال ہو گیا جس میں آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. آیتیں ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. ٹھیک، اس میں دیکھیے یہ کس طرح سے اس فعل کو استعمال کرتے ہیں. ترجمہ ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، یعنی ایک گائے کی قربانی کرو تاکہ اس موقع پر تم اس کے خون پر قسمیں کھاؤ. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں. انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے. اب یہاں یہ بتائے کس کا ترجمہ ہے؟ اسی فعل کا. اچھا، یعنی یبین لنا، وہ ہمارے لیے واضح کرے، تفصیل کرے، ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. یعنی گویا انہوں نے اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا مجمل قرار دے دیا کہ یہ واضح نہیں ہے، اس کا اطلاق کس گائے پر ہونا چاہیے اس میں ہمیں شبہ پیش آ رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو. اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں
حکم دیا جا رہا ہے. بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. واضح کرے. یہ دیکھیے یہاں واضح کرے، یہ وضاحت کرے، تشریح کرے، یا ہمارے ابہام کو دور کرے، ہم جو مشکل محسوس کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکالے، اس معنی میں ہے. وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے. بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو. ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، وضاحت کے ساتھ بتائے. یعنی ابھی بھی بات واضح نہیں، مزید شرح کی ضرورت ہے، مزید وضاحت کی ضرورت ہے. وہ کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو. وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو. بولے اب تم واضح بات لائے ہو. اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات واضح نہیں ہے. یعنی بات تو سامنے آ گئی ہے، چیز کا اظہار تو ہو گیا ہے، حکم اللہ تعالیٰ نے بیان تو کر دیا ہے کہ انتذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، لیکن یہ واضح نہیں ہے. تو اب تم ایک واضح بات لے آئے ہو. تو بار بار انہوں نے جو چیز ان کے خیال میں واضح نہیں تھی اس کو واضح کرانے کے لیے یہی فعل استعمال کیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں پہلوؤں سے یہ فعل مستعمل ہے. ٹھیک، میں نے مثال دی تھی کہ اسی کے ثلاثی مجرد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھذا بیان للناس، قرآن کو، کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت کا بیان ہے. تو یہاں ظاہر ہے وضاحت کرنا، شرح کرنا یہ مقصود نہیں ہے. دوسری جگہ دیکھیے یہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ قیامہ میں کہ جب ہم اس قرآن مجید کو آخری مرتبہ پڑھیں گے تو انا علینا بیانہ، ہم پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کی شرح و وضاحت کر دیں گے اگر ضرورت ہوئی. تو وہی لفظ جو پہلے بیان للناس میں اس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ اللہ کی ہدایت کا اللہ کی طرف سے بیان ہے، ابلاغ، اور دوسری جگہ اسی کو شرح و وضاحت کے معنی میں استعمال کیا. تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم لغت کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں، یہ افعال میں، اور اسی طرح استفیل میں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کا مفعول ہو جس طرح کہ اس آیت میں ہے تو یہ واضح کرنے کے معنی میں ہے. اور واضح کرنے کے دو پہلو ہیں، ابتداءً واضح کرنا یا پہلے سے موجود کسی چیز کی شرح کرنا، اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اسے دور کرنا، اس کے مضمرات کو کھول دینا، اس میں اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے تو اس مشکل کو حل کر دینا. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے علامہ کی طرح یہ بھی دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرد لفظ کی بنیاد پر ہم کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی لفظ کی ہم نے تحلیل کر لی، اس کو سمجھ لیا، اس کے دونوں پہلو واضح ہو گئے، اس کو ایک معنی میں لیں تو مطلب وہ ہوگا جو آپ نے بیان کیا، اور اس سے وہ نتیجہ بھی نکلے گا جی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے، اے پیغمبر تمہاری طرف یہ یاد دہانی اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تم اس کی شرح و وضاحت کر دو، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار پائے گی. اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ ہم نے یہ یاد دہانی آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں. تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ایک صورت میں محض ابلاغ مقصود ہوگا اور ذمہ داری بھی وہی بنے گی. دوسری صورت میں ابلاغ ہو چکا ہے، کتاب آ چکی ہے، اب اس کی وضاحت کی ذمہ داری یا شرح کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ذمہ داری ہے تو پھر استدلال بھی بالکل درست ہو جائے گا. تو لفظ کے حد تک دونوں چیزیں یکساں، یعنی لفظ میں کوئی ترجیح موجود نہیں ہے. اب یہ استعمال ہے جس کو دیکھنا پڑے گا
کہ وہ کس پہلو سے کوئی ترجیح دے رہا ہے، یعنی کیا وہ ترجیح استعمال کے نتیجے میں جملے کی تالیف سے پیدا ہو گئی ہے، کیا وہ سیاق و سباق میں جا کر متعین ہوتی ہے. اس کو اب ہمیں دیکھنا ہے. لفظ کی حد تک اس کا جو کچھ مطالعہ ہو سکتا تھا وہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ سے ایک چھوٹا سا توضیحی سوال، یہ جو دو آپ نے مفاہیم بتائے، یعنی پہلے کے اندر مطلع کر دینا، باخبر کر دینا، متعارف کروا دینا، ابلاغ کر دینا، اظہار کر دینا، پہنچا دینا، اور دوسرے میں توضیح ہے، تشریح ہے، شرح ہے، وضاحت ہے، اشکال رفع کرنا ہے، ابہام کو دور کرنا ہے، تردد کا خاتمہ کرنا ہے. یہ دونوں جو مفاہیم ہیں کیا یہ باہم متضاد ہیں؟ یعنی ایک لفظ کے تحت ایک موقع پر کیا ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ میں کسی موقع پر یہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں نے بات کی، وضاحت کر دی، اطلاع دے دی، اور وہ اطلاع اصل میں میری توضیح، تشریح، تفہیم، تبیین پر مبنی ہے؟ کیا لازماً ہمیں کسی ایک ہی معنی میں اس کو چوز کرنا ہوگا؟ دونوں معنی بیک وقت نہیں آ سکتے. اس کا تعلق تو استعمالات سے ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے تو دیکھ لیجئے جتنے استعمالات بھی ہوں گے وہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے کسی پہلو کو متعین کرتے ہیں. یعنی ایک پہلو کو متعین کریں. ظاہر ہے ہر حال میں ایک پہلو کو متعین کریں گے. یا میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ چیز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک، اور یا اس پہلو سے استعمال کر رہا ہوگا کہ یہ چیز تو لوگوں تک پہنچ گئی ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو آپ اکٹھا کیسے کریں گے؟ یعنی یہ تو کلام کا مدعا بتائے گا کہ کس معنی میں بولا جا رہا ہے. یعنی میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے معنی نہ جمع ہوتے ہیں نہ ان کی تفریق ہوتی ہے. ٹھیک، اس کے استعمال ہی کو دیکھنا پڑتا ہے. تو استعمال ہوگا جب تو اس وقت یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں متکلم کا منشا کیا ہے. وہ بات کو بیان کرنے کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، وہ بات پہلے سے موجود ہے اس کی شرح و وضاحت کے معنی میں استعمال کر رہا ہے. یہ بات کہ وہ اس طرح اس کو استعمال کرے کہ پہنچانا بھی مقصود ہے اور شرح و وضاحت بھی کرنا مقصود ہے، اس کے لیے کوئی استعمال موجود نہیں. اچھا، یعنی وہ استعمالات تو زبان پیدا کرے گی تو اس کے بعد وجود میں آئیں گے. ٹھیک، وہ استعمالات آپ کی زبان میں بھی موجود نہیں ہیں. میں بھی جب یہ لفظ بولوں گا تو میں لازمی طور پر اس کو یا اس ترجیح میں بولوں گا یا اس ترجیح میں بولوں گا. ٹھیک، کوئی چیز اگر دوسری اس میں شامل ہوگی تو ضمناً شامل ہوگی. ٹھیک، یعنی جب میں نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ میں اپنا موقف واضح کر چکا ہوں تو میرے اس واضح کرنے میں کوئی ایسی چیز بھی شامل ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے اس کے بعض پہلوؤں کی شرح بھی کر دی. ٹھیک، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ اصل میں ابتدا میں اپنے موقف کی وضاحت کے معنی میں بول رہا ہوں، نہ کہ شرح کرنے کے معنی میں بول رہا ہوں. یہی وجہ سے جو میں نے ترجمہ پیش کیا انہوں نے بھی پھر ایک ہی نقطے کی ترجیح قائم کی کہ اس تعلیم کی توضیح و تشریح کر دو. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے. ٹھیک، یعنی اس طرح کا کوئی مفہوم بنا دے، اس طرح کی معجون نہیں بنائی جا سکتی. ٹھیک، کیونکہ لفظ کے استعمال کے جو قاعدے ضابطے طے ہیں انہی میں وہ استعمال ہوتا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی لفظ میں دو مفاہیم مشترک ہو جائے تو جب آپ ایک کو ترجیح دے دیتے ہیں بس پھر وہ مراد ہوتا ہے، دوسرا اگر زیر بحث آئے گا تو ضمناً زیر بحث آئے گا. تو اگر میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے اور اس میں ضمناً کسی چیز کی شرح بھی کر دی ہے تو یہ ضمناً زیر بحث آئے گی. یہ اصل میں متکلم کا مقصود نہیں ہوتی. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ متکلم کے پیش نظر یہاں کیا ہے. ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، بات کو واضح کرنا ہے، یا اس بات کی شرح کرنا ہے. اس کے اندر کوئی وہم پیدا ہو گیا اسے دور کرنا ہے، کوئی سوال پیدا ہو گیا اس کا جواب دینا ہے. اصلاً متکلم کیا کر رہا ہے اس سے معنی طے ہوتے ہیں. کوئی چیز ضمناً اس میں آ رہی ہے تو وہ اصلاً مقصود نہیں ہوتی، نہ اس کی بنیاد پر کوئی استدلال قائم کیا جاتا. ایسا نقطہ نظر واضح ہوا، اور یہاں جب میں نے کہا نقطہ نظر واضح ہوا تو یہ اسی مفہوم میں تھا کہ غامدی صاحب نے اپنے نقطہ نظر کی شرح و وضاحت کر دی. لفظ دو مفاہیم میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں کون سا پہلو ہے، فیصلہ کیسے ہوگا، کیا مدارج ہیں جن سے گزر کے فیصلے تک ہم پہنچیں گے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 155 शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है, ये मौजूद ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 21वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो चुका था। कुरान मजीद की एक आयत सूरह नहल आयत नंबर 44। कहा जाता है कि गामदी साहब ने जो बात बयान की कि रसूलुल्लाह की ये कोई मनसबी जिम्मेदारी नहीं थी। कुरान की आयत इसकी नफ़ी करती है। आयत क्या है उस पर हम सब आपसे गुफ्तगू हो रही थी। आपने कहा 3 मराइल हैं, लफ्ज़ देखेंगे, फिर देखेंगे कि जिस जगह पर वो आया है जुमले की साख, तालीफ या कॉम्पोजिशन क्या है और किस सियाक में आया है। एक एक करके हम मरहले से गुजर रहे थे। हम सब लफ्ज़ की बहस समझ में आ गई। लफ्ज़ के माने वाजे हैं, वाजे करना, ईज़ा आपने उसका नुक्ता नज़र बयान किया था, मानी बयान किया था, और 2 पहलू उसमें पाए जाते हैं कुरान मजीद में। वो 2 पहलू कैसे इस्तेमाल हुए हैं, फ़ाइल की मौजूदगी में और मफ़ूल की मौजूदगी में। नुक्ता वाज़ेह हो। मैं चाहता हूँ आगे बढ़ाएं बात को और बताइएगा कि अब इस आयत के अंदर किस पहलू को हम लेंगे। मैंने अर्ज़ किया था कि जब भी कभी कुरान मजीद को समझा जाएगा तो 3 ही मराहिल होंगे। सबसे पहला मरहला हमने तय कर लिया, वो ये था कि लुग़त के एतबार से या इस्तेमालात के लिहाज से लफ्ज़ अपने अंदर क्या मफ़ाहीम रखता है। ठीक, मैंने अर्ज़ किया कि असलन तो ये ईज़ा के मानी में है, मुतद्दी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 2 पहलुओं से हम इसे मुस्तमल देखते हैं। कुरान मजीद की आयत भी पेश कर दी थी मैंने और उन दोनों पहलुओं की वजाहत भी कर दी थी। अब इससे कबल के आगे बढ़ा जाए, ये देख लेना चाहिए कि हमारे मुफस्सिरीन इसको किस तरह लेते हैं। यानी क्या वो इसी तरह दोनों पहलू बयान कर देते हैं, क्या वो कोई तरजीह कायम करते हैं, उनके यहाँ एक नुक्ता नज़र या एक ज़ाविया नज़र का इंतखाब किया गया है, क्या सूरत हाल है जी। इसके लिए मैं उम्महाते तफसीर पेश करूँगा। ये आप जानते हैं कि इस इल्म के उम्महात में तबरी हैं, ज़मख़शी हैं, अल-कशाफ़ के मुसन्निफ़, इमाम राज़ी हैं और फिर इब्न कसीर। तो हम तबरी से शुरू करते हैं। तबरी के बारे में ये आप जानते हैं कि वो अपनी राय भी बयान कर देते हैं और उससे पहले ताबईन के सहाबा के अगर कोई अक़वाल हों तो वो भी नकल कर देते हैं। तबरी में ये आयत यानी सूरह नहल की आयत 44 ज़ेर बहस आई है। उन्होंने ख़ास इस लफ्ज़ के बारे में एक ही राय नकल की है। यानी इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनके ज़माने तक इस मामले में कोई इख्तलाफी बहस नहीं हुई। अच्छा, होती तो ज़ाहिर है कि सहाबा और ताबईन के अक़वाल की सूरत में वो उसको नकल करते और फिर अपने तरीक़े के मुताबिक वो ये बयान कर देते हैं कि उनके ख़्याल में क्या काबिल तरजीह है। इस तरह की कोई बात उन्होंने बयान नहीं की। वो लिखते हैं कि वअंज़लना इलैका ज़िक्र, हमने ये याद दहानी ए पैगम्बर तुम्हारी तरफ नाजिल की है। तो ये बयान करते हैं कि यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र क्यों इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह बयान करते हैं कि कुरान मजीद लोगों के लिए तज़कीर का ज़रिया है। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ वक्तों में तवज्जो दिलाते हैं कि कुरान मजीद नज़ीरल लिल आलमीन है, तो उन्होंने यहाँ लफ्ज़ ज़िक्र के इस्तेमाल की वजह बयान की। उसके बाद उस लफ्ज़ को लिया है लितुबय्यिना लिन्नास, यही ज़ेर बहस है। जी, यानी लफ्ज़ तबीन ये किस मानी में है। तो देखिए वो कहते हैं कि लितुअर्रिफ़हुम मा उनज़िला इलैहिम मिन ज़ालिक, यानी जो याद दहानी नाजिल की गई है उसमें जो चीज़ लोगों के लिए नाजिल की गई है उससे उन्हें वाकिफ़ करा दिया जाए, मुतारिफ़ करा दिया जाए, यानी वो बता दी जाए, उन तक पहुंचा दी जाए। तो ये तारीफ़, वाकिफ़ कराना, इल्म में ले आना, बता देना, बयान कर देना, पहुंचा देना, वही मफ़हूम है जो लिया है। पहला पहलू। दूसरे मफ़हूम को उन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया। अच्छा, यानी तबरी के यहाँ एक ही मुद्दा है वो उन्होंने बयान कर दिए। ये बहस ही नहीं की कि इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, यानी शर व वज़ाहत करने का, और उसमें अगर वो इंतखाब कर रहे हैं तो इंतखाब की वजह क्या है। ठीक, ये भी बयान नहीं किया कि इससे पहले जब वो तफसीर लिख रहे हैं तो ताबईन के यहाँ, तबा ताबईन के यहाँ या उनसे भी पहले सहाबा के यहाँ इस पर कोई बहस रही है। एक ही मुद्दा, एक ही लफ्ज़ से उसको ताबीर किया है
اور یہ بتا دیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ یہاں بیان کرنے کے معنی میں ہے، شرح و وضاحت کرنے کے معنی میں نہیں۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس میں در حقیقت جس چیز کو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ہدایت اللہ کی بیان ہوئی ہے، اس میں عقائد بیان ہوئے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے اللہ کی شریعت بیان ہوئی ہے، اللہ کے احکام بیان ہوئے ہیں، اوامر و نواہی بیان ہوئے ہیں، جو چیز لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو ان تک پہنچا دینا، اس سے ان کو واقف کرا دینا، یہ آیت کا مطلب ہے، یہ بیان کیا انہوں نے۔ اس کے بعد اب آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ زمخشری اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ زمخشری یعنی صاحب کشاف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نزل علیہم سے اس کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ لفظ تبین پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا، اچھا، بلکہ اس کو سامنے رکھ کے ما نزل علیہم کیا ہے، اس کا مفعول، جی، لتبین للناس ما نزل علیہم، جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تبیین کر دی جائے، یہی مدعا ہے آیت کا، تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یعنی ما نزل اللہ الیہم فی الذکر، یعنی ایک تو انہوں نے راجے کو کھول دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ما نزل اللہ علیہم میں قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو اللہ کی ہدایت بیان ہوئی ہے، کانٹینٹ اس کا، یہ کم و بیش وہی چیز ہے جو طبری نے بیان کیا، یعنی اس کے مشمولات۔ ظاہر ہے قرآن کے مشمولات کیا ہیں یا اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اللہ کی ہدایت، خواہ وہ عقائد میں ہے، خواہ وہ شریعت کے معاملے میں ہے، اخلاقیات میں ہے، دین کے احکام میں ہے، اوامر و نواہی میں ہے، وعد و وعید میں ہے، یعنی وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کو پیغمبر پہنچا دیں، وہ یہ معنی اس کے لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یعنی ما نزل اللہ الیہم فی الذکر، ذکر تو پیچھے قرآن مجید کو کہا گیا نا، انا انزلنا الیک الذکر، ہم نے یہ یاد دہانی، تو کہتے ہیں اس یاد دہانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت نازل کی ہے وہ ہدایت کی آگے تشریح کرتے ہیں، مما امروا بہ ونہوا عنہ ووعدوا واوعدوا، یعنی وہ چیزیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، جن کو انہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جن سے ان کو روکا گیا ہے، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا بشارت دی گئی ہے، جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے یا وعید سنائی گئی ہے، تو یہ انہوں نے گویا اس کانٹینٹ کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید یہی ہے، وعد ہے، وعید ہے، امر ہے، نہیں ہے، یعنی اس کے انذار کے پہلو کو بھی لے لیا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اس کے احکام یا اس کی ہدایت بیان ہوئی ہے اس کو بھی لے لیا ہے اور سب کو بیان کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ ہے مراد۔ تبیین کے لفظ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اچھا، میں آگے چل کر جب وہ تحلیل آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابن عاشور نے کی ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ بھی اصلاً اسی معنی میں لے رہے ہیں جس معنی میں تبری لے رہے ہیں، یعنی اگر شرح و وضاحت کا مفہوم ہوتا تو نہ وہ اس طرح سے اگلی بات کو بیان کرتے اور پھر یہ کہتے کہ شرح و وضاحت کا کیا پہلو ہے یہاں پیش نظر ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک، تو یہ زمخشری کا نقطہ نظر تھا، تبری کا میں نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اب امام رازی کو دیکھ لیجئے۔ امام رازی نے آیت نقل کی ہے، پھر جس طرح کہ ان کا طریقہ ہے یہ لکھا ہے کہ فی ہے مسائل، اب وہ ایک ایک مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ظاہر و حاضل کلام، یعنی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اگر ظاہر کو پیش نظر رکھیے جیسے کہ وہ ہمارے سامنے الفاظ میں آیا ہے، ظاہر و حاضل کلام یقتضی ان حاضر ذکر مفتقر الی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ یاد دہانی اس کی محتاج ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائے۔ والمفتقر الی البیان مجمل، اور جو چیز بیان کی محتاج ہو، شرح و وضاحت کی محتاج ہو، وہ مجمل ہوتی ہے۔ اس پر ظاہر ہے ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پھر یہ پورا کا پورا قرآن مجمل ہے جس کی شرح و وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس پر پھر انہوں نے آگے بحث کی ہے، پھر قیاس پر بھی گفتگو کی ہے، لیکن ان کی بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لے رہے ہیں۔ یعنی اب ہمارے سامنے ایک بڑے مفسر کی رائے آتی ہے جو ان دونوں مفسرین سے مختلف نقطہ نظر سے آیت کو دیکھ رہا ہے۔
جب اس کو آپ اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ شرح و وضاحت کرے گا، قرآن مجید کے اجمال کو تفصیل میں بدل دے گا، یہ بتا دے گا کہ اس میں کیا چیز مضمر ہے، تو یہ گویا وہی مفہوم ہے جس کے لیے آپ نے ترجمہ پڑھا تھا کہ تشریح اور توضیح کرے گا۔ جی چنانچہ اب آخر میں ابن کثیر کو بھی دیکھ لیجئے، انہوں نے اسی بات کو نہایت وضاحت کے ساتھ لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یا یہ کلام قرآن مجید اے پیغمبر تمہاری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے فَتُفَسِّرُ لَهُم مَّا أُجْمِلَ وَتُبَيِّنُ لَهُم مَّا أُشْكِلَ، کہ آپ جو کچھ مجمل ہے اس کی تفصیل کر دیں ان کے لیے، اور جس چیز میں کوئی اشکال ہے، کوئی مشکل ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو ان پر واضح کر دیں۔ تو یہ بیان کر دیا انہوں نے کہ قرآن مجید نے یہاں در حقیقت پیغمبر کی یہی ذمہ داری بیان کی ہے کہ وہ اجمال کی تفصیل کرے گا اور وہ قرآن مجید کے اشکالات کو دور کر کے ہر چیز کو واضح کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام رازی کی رائے اور ابن کثیر کی رائے وہی ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ پہلے دونوں مفسرین نے ایک جہت کو اختیار کیا ہے اور دوسرے دونوں مفسرین نے دوسری جہت کو اختیار کر لیا۔ دونوں پہلو جو تھے یعنی ایسا نہیں کر رہے جیسے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو بیان کر دیں، بلکہ اپنا اپنا انتخاب بیان کر دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وجہ ترجیح کیا ہے، یعنی آخر اگر دو جہتیں ہیں یا ایک لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بتانا چاہیے نا کہ وجہ ترجیح کیا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ذرا تحلیل کی ہے اس کی، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک بڑے مفسر پیدا ہوئے ہیں ابن عاشور عالم عرب میں، ان کی تفسیر میں اس پر اس پہلو سے بحث کی گئی ہے، یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس پوری آیت کو ہم ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے کیسے دیکھیں گے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود لفظ میں کیا چیز ہے جو ترجیح کا باعث بن رہی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ان کی تصریحات رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ جب ما نزل علیہم کے بارے میں ہم یہ طے کریں گے کہ کیا یہ وہی ذکر ہے قرآن مجید یا یہ اس سے مختلف کوئی چیز ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اے پیغمبر یہ ذکر یا یہ یاد دہانی تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی تبیین کر دو، وضاحت کر دو، تو یہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ وہی الذکر ہے، یہ وہی قرآن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو وہی ذکر یا قرآن نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے یہ بات بیان کرتے ہیں، اچھا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہی کہنا تھا تو پھر ضمیر لے آئی جاتی، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ما نزل علیہم کے الفاظ لائے جاتے۔ ٹھیک، کوئی وجہ ہے جملہ کہا جا سکتا تھا نا کہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، یعنی پیچھے یہ بیان ہو گیا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، اور آگے بیان کر دیا جاتا کہ ہم نے یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو اس کی وضاحت کر دیں کہ الفاظ کی بجائے ما نزل علیہم، یعنی یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو یہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس سے مختلف چیز ہونی چاہیے، یعنی بین ہی یہ قرآن یا بین ہی الذکر نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک ترجیح بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں فَالْأَحْسَنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ الشَّرَائِعُ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَ الْقُرْآنَ جَامِعًا لَهَا وَمُبَيِّنًا لَهَا، کہ بہتر صورت پھر یہی ہے کہ اس سے یہ مراد لی جائے کہ ما نزل علیہم قرآن نہیں، ذکر نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو شرائع، یعنی جو اپنی ہدایت، اپنے احکام، اپنے اوامر، اپنے نواہی نازل فرمائے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، اور قرآن ان سب شرائع کا جامع ہے، قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہم نے دیا ہے، یہ ذکر اور یاد دہانی ہے،
اس میں جو دین، اس میں جو ہدایت، اس میں جو اوامر و نواہی بیان ہوئے ہیں، پیغمبر ان کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اچھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے لینا چاہیے، کیونکہ جملہ الگ سے بیان ہے ما نزل علیہم، چونکہ الگ سے اس طرح آیا ہے، اس میں محض ضمیر نہیں آئی، تو احسن یہی ہے۔ یہ دیکھیے ترجیح کس پہلو سے قائم کر رہے ہیں؟ بہتر یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر حال میں یہی معنی لیے جائے، فالاحسن، یہ بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبیین کس معنی میں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اسناد التبیین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتبار انہ المبلغ للناس ھذا البیان، چنانچہ یہاں تبیین اصل میں تبلیغ کے معنی میں ہے، یعنی اس میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبی ہے جو قرآن مجید کی تبیین کو یا اس کے بیان کو، قرآن نے چونکہ وضاحت کے ساتھ وہ شریعت اور وہ ہدایت بیان کر دی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائے گا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تبیین یہاں تبلیغ کے معنی میں استعمال ہو، گویا پہلا پہلو ہی، یہ پہلی صورت ہو گئی، ٹھیک، یعنی وہی جس کو زمخشری نے ترجیح دی، وہی جس کو تبری نے ترجیح دی، پہلے انہوں نے اس کی تحلیل کی۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مفسرین ما نزل علیہم کو یہ بھی تو بیان کرتے ہیں کہ یہ عین الذکر المنزل ہے، جی ہاں، یعنی یہ قرآن ہی کے لیے آ گیا ہے، مراد وہی ہے، جی، یعنی انہوں نے پہلے اس کی ترجیح بیان کی کہ میرے نزدیک تو جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ شریعت اس کو بین ہی قرآن نہ لیا جائے۔ اس کو بیان کیا تھا کہ اس کو غیر الذکر المتقدم لیا جائے، یعنی پہلے جو ذکر آیا ہے یہ اس سے مغایرت رکھنے والی کوئی چیز ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اس سے قرآن کا کانٹینٹ، قرآن کی ہدایت مراد لے لی، بیان ہی قرآن نے لیا۔ ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے بیان ہی قرآن بھی مراد لیا گیا ہے، یعنی عین الذکر المنزل یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ضمیر کیوں نہیں لائی گئی؟ تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حصے میں یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ ذکر براہ راست پیغمبر کو دیا گیا ہے۔ دیکھیے الفاظ کے ہیں، انا انزلنا الیک ھذا الذکر یا انا انزلنا علیک الذکر، یعنی پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ براہ راست تو پیغمبر کو دیا گیا ہے، اب پیغمبر کی وساطت سے یہ آگے لوگوں کو ملا ہے، تو اس لیے ما نزل علیہم کے الفاظ کو دہرا کر یہ بتانا مقصود ہے۔ ٹھیک، انہوں نے ایک وجہ بیان کی، یعنی پہلے جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضمیر ہی کیوں نہیں لائی گئی، تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ تفسیر کرنی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس میں یہ پیش نظر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ پیغمبر کی طرف مباشرتاً آیا ہے، براہ راست آیا ہے، اور اب یہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر کی وساطت سے اب اس کا ابلاغ ہونا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس پہلو سے لوگ ہوئے تو فالمراد بالتبیین علی ھذا تبیین ما فی القرآن من المعانی، اس صورت میں پھر تبیین کا مطلب ہوگا قرآن کے معنی کی وضاحت کرنا، قرآن کا مدعا بیان کرنا، قرآن میں کیا بات مضمر ہے، وہ جو ہدایت پیش کرتا ہے اس میں کیا پہلو ہے جن کو سمجھانا مقصود ہے، تو وہ دوسرے معنی بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے تحلیل کی کہ اگر آپ اس کو قرآن ہی کے ہم معنی لیں گے، ما نزل الیہم کو، یعنی جو مفعول آیا ہے فعل کا، اس کو قرآنی کے معنی میں لیں گے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو شرح و وضاحت کے معنی میں لے لیں، اور اگر آپ اس کو قرآن کی ہدایت کے معنی میں لیں گے تو پھر بہتر یہ ہے کہ تبیین کو یا اس فعل کو آپ بیان کرنے، تبلیغ کرنے، پہنچا دینے، واقف کرا دینے کے معنی میں لے لیں۔ اس ساری بحث کو آپ نے ہمارے علماء تفسیر نے جس طرح بیان کیا دیکھ لیا، ٹھیک، لٹریچر ریویو ہو گیا، یعنی ہم نے یہ دیکھ لیا، لیکن دیکھنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذوقی ترجیح سامنے آتی، جی ہاں، کوئی سائنٹیفک وجہ سامنے یعنی آئی، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اب فیصلہ کن ہو گیا معاملہ، ہم ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں جس طریقے سے ابن عاشور نے بیان کی ہیں تو ایک پڑھنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرا رجحان یہ ہے کہ یہ بہتر ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے میرا رجحان یہ ہے کہ یہ بہتر ہے۔ گویا جو جملوں کی تالیف ہے اس میں آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے انتخاب کر کے فل احسن جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی طرح کا کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دونوں پہلو واضح ہو گئے، یعنی یہ متعین ہو گیا کہ ہم نے جو
اس کے لغت سے معنی سمجھے تھے اور جن دو جہتوں کو سمجھا تھا وہ جہتیں پوری طرح ہمارے علم تفسیر میں ملحوظ ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ پہل لوگوں نے اس کو اسی مفہوم میں لیا ہے، یعنی بیان کرنا، بات کو پہنچا دینا، اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اس سے واقف کرا دینا۔ چنانچہ دو بڑے مفسرین اسی کو بیان کرتے ہیں، وہ دوسری رائے کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور بعد میں دونوں بڑے مفسرین دوسری رائے کا ذکر کرتے ہیں، وہ پہلی کو بیان ہی نہیں کرتے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا انتخاب کیا رہا ہے اور کس طریقے سے لوگوں نے ترجیح دی ہے، لیکن وجہ ترجیح کیا ہے۔ ابن عاشور کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اگر اس کلام کو تالیف میں دیکھے گا تو اپنے رجحان کے لحاظ سے ایک چیز کو ترجیح دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بعد کی صدیوں میں ائمہ اصول اس آیت پر بحث کر رہے ہیں، بہت سے دوسرے اہل علم اس کو پیش کر رہے ہیں، تو عمومی اتفاق ہو گیا کہ یہ شرح و وضاحتی کے معنی میں لی جانی چاہیے، یہاں تک کہ یہ بنائے استدلال بن گئی، جس طرح کے اس کو آپ نے بھی پیش فرمایا کہ یہ تو قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کر رہی ہے۔ اب میں اس جانب آگے بڑھتا ہوں کہ جب لفظ فیصلہ نہیں کر سکا، لفظ کی بحث ہم نے پچھلی نشست میں کر لی تھی، وہ دونوں میں کیا ترجیح دینی ہے اس کا فیصلہ نہیں کرتا، دونوں چیزیں برابر کی سطح پہ موجود ہیں، دونوں کو علماء لغت تسلیم کرتے ہیں، دونوں کے نظائر قرآن مجید میں ہیں، دونوں کو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بھی واضح کیا جا سکتا ہے، یعنی لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ترجیح بیان کی جا سکے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب جملے کو سمجھنے کا عمل شروع ہوا ہے تو اس میں بھی اپنے ذوق کی بنیاد پر کسی ایک پہلو کا انتخاب تو ضرور ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی وجہ ترجیح جو فیصلہ کر دے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب ہمارے اصول کے مطابق پھر آپ کو سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یعنی پہلی چیز کیا تھی؟ لفظ، دوسری کیا تھی؟ جملے کی تعریف، کمپوزیشن۔ جملے کی تعریف جو کچھ رہنمائی کر سکتی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ابن عاشور کی تفسیر میں لوگوں کی تفاسیر میں رکھ دیا ہے، اور ابن عاشور نے جس طرح تجزیہ اور تحلیل کی ہے اس کو بھی رکھ دیا ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر سیاق و سباق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی کیا سیاق و سباق بھی ہمیں اسی جگہ چھوڑ رہا ہے کہ آپ چاہیں تو وہ مدعا مراد لے لیں، چاہیں تو وہ مراد لے لیں، یا سیاق و سباق یہاں فیصلہ کن ہو رہا ہے؟ تو آیت کی طرف رجوع کیجئے۔ آیت ہم نکالتے ہیں، وہی آیت 44، ایک مرتبہ پھر آیت کو سنیے۔ آیت میں نے جب پڑھی تھی تو یہ آیت 44 ہے سورہ نحل کی، میں نے اس کے پیچھے آیت 43 کو بھی پڑھ دیا تھا، وہی اس کا سیاق ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے جو پیش نظر ہے؟ کیا یہ بات پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور پیغمبر بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ شرح و وضاحت کریں ہماری کتاب کی، یہ موضوع ہے، یہ چیز زیر بحث ہے۔ مثال کے طور پر اگر دین کی یا ہدایت کی یا قرآن کی شرح و وضاحت کا موضوع پیچھے زیر بحث ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسی لیے تو بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی طرف ایک کتاب نازل کر دی جائے، وہ لوگوں کو وہ کتاب سمجھائیں، پڑھائیں، اس کی شرح کریں، وضاحت کریں، جس طرح کہ آپ نے پڑھ کے سنایا کہ تشریح و توضیح کر دیں۔ جی، یہ موضوع ہے، پیچھے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے یہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں۔ اچھا، یعنی جب آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کے آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ موضوع بحث ہی نہیں ہے، یعنی بات اس پر نہیں ہو رہی کہ پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابوں کی شرح و وضاحت کریں۔ موضوع یہ زیر بحث ہے کہ مخاطبین یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف فرشتے کیوں نہیں آتے یہ پیغام لے کے۔ اچھا، یہ چیز زیر بحث ہے، پیچھے سے اگر آپ پڑھیں فرشتے کیوں نہیں آتے، یعنی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ سکتے ہیں یا دوسرے پیغمبروں کی طرف آ سکتے ہیں تو فرشتے آئیں، اور وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمارے پاس آئیں اور ہم تک اللہ کی کتاب پہنچا دیں۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے یا احمقانہ مطالبہ کہیے، یہ مخاطبین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں۔ یہ پیچھے سے
کلام کا ربط ہے. جی. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا. اچھا. یعنی موضوع یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر رسول آئے ہیں تو آدمی آئے ہیں, انسان ہی تھے وہ, یعنی فرشتوں کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اس سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں. یعنی اس درجے میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے کون آتا رہا ہے, فرشتے یا انسان. تو فرمایا کہ اس سے پہلے اہل کتاب موجود ہے, یہود موجود ہے, نصارہ موجود ہے, ایک پوری تاریخ موجود ہے. پوچھو ان سے کون لے کے آتا رہا ہے, تو تمہیں اس کا جواب یہی ملے گا کہ انسان ہی لے کے آتے رہے ہیں. یعنی پیغمبروں کا انتخاب ہمیشہ انسانوں ہی میں سے کیا گیا ہے. اور ان کو کیا چیز دے کے بھیجی جاتی ہے؟ ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. یعنی پیغمبر ہی آئے تھے, پیغمبروں ہی کو وہ دلائل بتائے گئے جن کی روشنی میں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور ان کو کتابیں دی گئیں. یہی ہمارا طریقہ رہا ہے. اب یہ طریقہ بیان کرنے کے بعد وہ آیت آتی ہے. کیا ہے آیت؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف بھی اسی لیے اتاری. اچھا. یعنی اب تمہارا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی اسی مقصد سے کیا ہے جس سے اس سے پہلے ہم انتخاب کرتے رہے ہیں کہ ہمارا پیغام تمہارے اندر سے لوگ منتخب کیے جائیں گے اور وہ پہنچائیں گے. تمہارا انتخاب بھی اسی اصول پر ہوا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری بات پہنچانا. رسول تھے وہ, تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے. تو اب یہ دیکھیے بالکل سیاق نے واضح کر دیا کہ یہاں یہ بیان کرنے, پہنچانے, لوگوں کو واقف کرا دینے کے مفہوم میں ہے. پھر سنیے, انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں. ہم نے ان کو یعنی ان پیغمبروں کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف بھی اے پیغمبر اسی لیے اتاری ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. یہ سیاق ہے. تو آپ دیکھیے کہ سیاق نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرنے, پہنچانے, اس چیز کے بلاغ کے مفہوم میں یہ فعل استعمال کر رہے ہیں. شرح و وضاحت یہاں موضوع ہی نہیں ہے. اس میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں انہوں نے اس کو بھی پورا کر دیا. فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ غور کر کے اس کو سمجھیں. وہ لوگ غور کر کے وہ لوگ غور کر کے اس کو سمجھیں. اگر غور و فکر کا عمل پیغمبر نے کرنا تھا, اگر پیغمبر نے یہ سب کام کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا تو پھر آگے جو الفاظ آئے ہیں وہ موضوع ہی نہیں رہتے. تو سیاق کو دیکھ لیجئے, سباق کو دیکھ لیجئے, وہ ہمارے طریقے پر بالکل فیصلہ کن ہو جاتا ہے کہ یہاں لفظ تبیین, شرح, وضاحت اس مفہوم میں نہیں آیا. یہ بیان کرنے اور پہنچا دینے کے معنی میں آیا ہے. اب خاتمہ کلام کے طور پر میں اس میں امام فراہی کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم سب کے مولانا فراہی کیا کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا نقطہ واضح کیجئے گا. یہ سارے مفسرین جس چیز پر کلام کر رہے تھے کہ یہ الگ سے ما نزل الیہم, یہ جملہ کیوں آیا, صرف ضمیری کافی تھی اور اس پہ انہوں نے ترجیحات بتائیں. آپ کے نزدیک ضمیر نہ لانے اور یہ ما نزل الیہم کا یہ جملہ لانے, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میرے نزدیک وہی مدعا مراد ہے جو زمخشری نے بیان کیا, طبری نے بیان کیا اور جس کو خود ابن عاشور نے بھی ترجیح دی ہے. یعنی یہاں ما نزل علیہم الذکر کے لیے نہیں ہے, اچھا, بلکہ قرآن مجید کی ہدایتی کے لیے ہے. یعنی یہ یاد دہانی اتار دی گئی ہے. اب اس میں اللہ کا دین بیان ہو گیا ہے, اس دین کو آپ پہنچا دیں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو چیز کہی جائے گی وہ قرآن کی صورت میں بھی پڑھ کر سنا دی جائے گی اور عمل کر کے بھی دکھا دی جائے گی. اور اگر کسی چیز کے باب میں کوئی اجمالی ہدایت دی گئی ہے, جیسے ہم بہت دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ دین ابراہیمی کی پیروی کی جائے گی, تو پوری سنت بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیں گے. تو یہ اصل میں دین کو پہنچانا, دین کا ابلاغ کرنا ہے. لہٰذا یہاں راجے جس طرح کے زمخشری نے اس کو واضح کیا ہے, حذف ہو گیا ہے.
پوری بات یوں ہے کہ ما نزل الیہم فیہ، اچھا، ہم نے یہ یاد دہانی تمہاری طرف ہے پیغمبر اس لیے نازل کی ہے، اسی لیے نازل کی ہے کہ جو چیز اس میں ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیں، اس کو پہنچا دیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی ترجیح یہی ہے۔ میں نے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا تھا کہ اس وقت ہم جس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پوری طرح۔ ایک اور سوال غام صاحب، جو ترجیح آپ نے بیان کی کہ اس کے اندر، یعنی یہ جو ما نزل الیہم ہے، اس سے پورا کا پورا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہدایت ہے، تو پیچھے سیاق تو ابھی آپ نے بیان کیا کہ وہاں پر تو بحث ہو رہی ہے کہ فرشتے لاتے ہیں، بندے لاتے ہیں، تو بندہ جب لاتا ہے تو اس میں آگے اس چیز کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سیدھی سیدھی بات تو نہیں چاہیے، پہلے لوگ ذکر لاتے تھے، ہم نے بھی اس کو ذکر کیا تاکہ تم تک پہنچا دے، تو اب یہ پہنچانے میں اس ذکر کا وہ پورا کا پورا ذکر شامل نہیں، آگے یہ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے سیاق کی روشنی میں؟ پیچھے بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ جو ہدایت ان کو دی گئی ہے، جو پیغام لے کے پیغمبر آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت ہم تک اگر پہنچانی تھی تو کوئی فرشتہ لے آتا اس کو۔ تو فرمایا کہ ہم اس سے پہلے بھی پیغمبروں ہی کا انتخاب کرتے ہیں اور انسانوں میں سے کرتے رہے ہیں، اسی طرح ان کو دلائل اور اسی طرح کتابیں دیتے رہے ہیں، اور ان کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ وہ جا کر ہماری یہ ہدایت تم تک پہنچا دیں۔ اس پیغمبر کو اپنے اسی منصب پر فائز کیا ہے کہ ہماری ہدایت تم تک پہنچا دے، اس ہدایت پر غور تم نے کرنا ہے، اس میں اگر کوئی سمجھنے کی چیز ہے تو تمہیں سمجھنی ہے، محل تدبر ہے تو یہ تمہارے لیے ہے، محل تفکر ہے تو یہ تمہارے لیے۔ ٹھیک بات، تو اس ساری بات کو اسی سیاق میں بیان کیا گیا ہے، اس بحث سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ بات ابن عاشور نے بھی واضح کر دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ امام فراہی اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چونکہ پس منظر کی بحث میں نے کر دی ہے، تو اب ہم صرف ان کی عبارت پڑھیں گے اور اس کی وضاحت کر دیں گے۔ یہ تعلیقات سے میں پڑھ رہا ہوں، اور سورہ نحل کی یہ آیت زیر بحث ہے۔ پہلے انہوں نے آیت نقل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہی آیت ہے۔ کہتے ہیں المراد من التبین ہا ہونا هو البلاغ المبین، یہاں تبین سے مراد کیا ہے؟ بلاغ المبین، یعنی بات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا۔ اب دیکھیے بلاغ المبین، اس سے انہوں نے فعل استعمال کیا گیا نا، تبین، اس کو بھی واضح کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فعل کیوں استعمال کیا گیا، تبلیغ کا فعل کیوں نہیں استعمال کیا گیا، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ کوئی کسر نہ چھوڑی جائے پہنچانے میں، اس کو پہنچا دیا جائے۔ پھر وہ آگے اس کی دلیل دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک معنی بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کما جا فی سورۃ آل عمران، وہی آیت جو میں نے پیش کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، وہی آیت ہم اس پر بحث کر چکے ہیں، یعنی آیت 187 کہ یہاں یہ کتمان کے مقابلے میں آیا ہے، اور اسی مفہوم میں آیا ہے جس میں یہ آیت 187 میں آل عمران میں استعمال ہوا ہے، یعنی چیز کو بیان کر دینا، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ مزید وضاحت کرتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّرْحُ وَالتَّفْسِيرُ، یہاں اس سے شرح و تفسیر مراد نہیں ہے، وہ تشریح و توضیح وضاحت کرنا یہ یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ مزید کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ شرح کرنا، تفسیر کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فریضہ نہیں تھی، یعنی آپ کا فریضہ کیا تھا؟ بلاغ مبین، دین کی ہدایت کو پہنچا دینا، یہ کہ اس کی شرح کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ نے تبیین کی، ہم تو گفتگو اسی پر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَكُلُّ مَا بَيَّنَهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ التَّفْسِيرِ فَمِن جِهَةِ نُصْحِهِ وَرَافَتِهِ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہیں تفسیر میں بیان کیا ہے وہ محض آپ کی خیر خواہی اور آپ کی رافت کا نتیجہ ہے، یعنی اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے جو آپ میں رافت و رحمت تھی، آپ ان کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، اس کے لحاظ سے اگر موضوع سمجھا ہے تو کوئی چیز سمجھا دی ہے، یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ قرآن مجید دینے کے بعد آپ باقاعدہ اس کا درس دیں اور اس کی تفسیر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ اس آیت میں بھی شرح و تفسیر مراد نہیں ہے، بلاغ مبین مراد ہے۔ تو وہی بات جس کے میں نے آپ کے سامنے وجوہ بیان کی ہے، وجوہ ترجیح، انہوں نے اس کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد مزید توجہ دلاتے ہیں، یعنی اصل وجہ ترجیح تو میں نے واضح کر دی، وہ سیاق و سباق ہے۔ اس کے بعد توجہ دلاتے ہیں والقرینہ علی ھذا التاویل
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ينقل عنہ فی التفسیر الا نظر یسیر، یعنی اس کا مزید کرینہ یہ ہے کہ دیکھ لو روایتوں کا ذخیرہ، اس میں بہت معمولی درجے میں کوئی چند آیتیں ہوں گی جن کی کچھ تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ تو یہ خود بتا رہی ہے، یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اگر یہ ذمہ داری ہوتی تو پھر تو دفتر کے دفتر ہوتے، پوری تفسیر ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر مزید کہتے ہیں وَلِذَالِكَ تَرَى أَهْلَ التَّأْوِيلِ مُخْتَلِفِينَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر بعد میں مفسرین کو تفسیریں لکھنی پڑی، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ کتنی مختلف آراء قائم کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر نے ہر چیز کی تفسیر کر دی ہوتی تو کون جسارت کر سکتا تھا کہ اس سے اختلاف کرے؟ تو یہ گویا انہوں نے اس کی ایک واقعاتی شہادت بھی پیش کی ہے۔ اور مزید کہتے ہیں وَأَيْضًا مَا جَاءَ بَعْدَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ بات بھی مزید قابل غور ہے کہ اس جملے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے کہ وہ غور کریں۔ فَلَوْ فَسَّرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ لَهُمْ فِي بِيَانِهِ كِفَایَةٌ التَّفَكُّرُ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کی ہر لحاظ سے تفسیر کر دی ہوتی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ لعلہم یتفکرون؟ پھر تو پیغمبر کا وہ بیان، وہ شرح و وضاحت ہی ان کے لیے کافی ہوتی، پھر اس تفکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ امام فراہی کا بیان ہے، یعنی انہوں نے کچھ دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں کر دیا اور پوری وضاحت سے بتا دیا کہ مدعا کیا ہے۔ وہ آگے جا کر آیت 64 کے بارے میں پھر مزید لکھتے ہیں، وہاں پر بھی یہی لفظ آیا ہے، وہاں یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی کیوں کتاب نازل ہوتی ہے؟ ہم نے بارہا یہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے یہ آیت 64 بھی، یعنی اسی سورہ، یہ جو سورہ نحل ہے اسی میں آگے جا کے آتی ہے، یہ آیت 64 بھی یہ بیان کر رہی ہے کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لم ينزلہ الا لیفسرہ النبی، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کی تفسیر فرمایا کرے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے اختلافات کو ہر لحاظ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے یہ قرآن خود اپنی ذات میں ہدایت کی تبیین ہے، اس کا بیان ہے، اور پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ خلاصہ ہے اس استدلال کا جس کی بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، شرح کرے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت، رحمت اور نصح و خیرخواہی ہے کہ آپ نے دین کے پہلے، دین کے سب سے بڑے اور بے خطا علم کے حامل کی حیثیت سے رہنمائی فرمائی، اور وہ حدیثوں میں نقل ہو گئی ہے۔ اس رہنمائی کو ایک بڑی دولت سمجھ کر لینا بھی ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنا دینا یہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہم سب بڑی خوبصورتی سے پوری کی پوری بحث ہوئی۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری بحث میں 2 قسطوں میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اتنی گہری علمی بحث ہے کہ ایک لفظ ہے لغت میں، اس کا یہ معنی ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، اور پھر جملے کی تالیف کیا ہے، مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس میں غامدی صاحب جو کچھ بھی کہیں گے، یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات بیان کرنی تھی تو اتنی پرتوں میں اتنی مشکل ایسا لفظ کیوں استعمال کیا کہ جس کے اندر اختلاف ہو جائے، اور اتنی بڑی بات بیان ہو رہی ہے کہ ذمہ داری ہے نہیں ہے، آدھی امت نے اس سے ذمہ داری سمجھ لیا، سیدھی بات بیان کر دیتے، اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن جو ٹول آپ نے استعمال کیا کہ اس کو پیچھے سے پڑھا تو 2 اور 2 4 کی طرح وہ ساری کی ساری جو خلفشار تھا اور ایک عام آدمی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ کتنی مشکل بحثیں ہیں، لیکن اتنے آسانی سے ایک ٹول کے ذریعے وہ حل ہو گئیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر تو بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب آپ اس میں آگے لفظ کا کون سے پہلو کیا کریں گے، آپ نے پیچھے سے آیت پڑھی اور مسئلے کو حل کر دی۔ اسی لیے ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ لفظ سے شروع کریں، جملے کی تعریف کو دیتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کا نظم، سیاق و سباق دیکھیں، وہ فیصلہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قطعی الدلالت ہے،
اس میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ پوری قطعیت سے بیان کر دی گئی ہے، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا فہم ہے جو کبھی قلت علم کی وجہ سے اور کبھی قلت تدبر کی وجہ سے غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دی۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب، جو کچھ آپ نے اس سے نتیجہ اخذ کیا اس نتیجے پر بھی تنقیدات پیش کی جاتی ہیں، اور تنقیدات کیا ہیں ایک ایک کر کے غام صاحب کی خدمت پر رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔